اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرا شیراز۔ خواتین و حضرات، قصہ کچھ یوں ہے کہ عراق کے شہر ہلا میں ایک عالم دین شخص شیخ علی ہلاوی کا گھر تھا، جو نہایت عابد، زاہد اور متقی شخص تھا، اور ہمیشہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے انتظار میں رہتا تھا، اور ہمیشہ امام زمانہ سے گلے شکوے کرتا تھا کہ اس جیسے دور میں بھلا غیبت کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آپ کے مخلصین بارش کے قطروں کی مانند ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور اسی ایک ہلا شہر میں ہزاروں کے قریب آپ کے دوست اور چاہنے والے موجود ہیں، تو پھر امام ظہور کیوں نہیں فرماتے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر نہیں فرماتے؟ شیخ علی ہلاوی اسی حالت میں ایک دن ایک بیابان کی طرف نکل کھڑا ہوا اور اسی طرح امام زمانہ سے گلے شکوے کرنے لگا۔ اچانک اس نے اپنے پاس ایک عربی شخص کو دیکھا۔ اس نے شیخ علی سے فرمایا، جناب شیخ، یہ سب گلے شکوے کس سے کر رہے ہیں؟ شیخ نے کہا، میرا خطاب امام زمانہ سے ہے، اس خلوص اور ارادت مندی کے ہوتے ہوئے جو اس زمانے میں ہے کہ صرف ہلا شہر میں ہی ہزاروں افراد موجود ہیں، اور اس ظلم و جور کے ہوتے ہوئے جس نے پورے جہان کو گھیرا ہوا ہے، آپ ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ عربی شخص نے کہا، اے شیخ صاحب الزمان، میں ہوں، میرے ساتھ اس طرح گلے شکوے نہ کریں، صورتحال اس طرح سے نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے 313 اصحاب موجود ہوتے تو ہم ظاہر ہو جاتے، اور آپ کے اور فلاں قصاب کے علاوہ کوئی بھی میرا مخلص دوست نہیں ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ صورتحال آپ پر واضح ہو جائے تو آپ میرے جن مخلصوں کو پہچانتے ہیں ان کو جا کر شب جمعہ کو اپنے گھر دعوت دیں، اور گھر کے صحن میں مجلس کا اہتمام کریں، اور فلاں قصاب کو بھی دعوت دے ڈالیں، اور 2 عدد مینڈھے بھی گھر کی چھت پر باندھنا، اور میرے آنے کا انتظار کرنا کہ میں حاضر ہو کر اصل صورتحال آپ کو سمجھاؤں اور آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ جیسے ہی آپ کی بات تمام ہوئی، آپ شیخ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شیخ علی ہلاوی اس ماجرے سے مسرور اور نہ بہت خوش ہلا واپس آیا، اس قصاب کے پاس گیا اور سارا واقعہ اس کو کہہ سنایا، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے ہزاروں محبین میں سے 40 افراد کا انتخاب کیا جو واقعی منتظرین امام زمانہ شمار ہوتے تھے۔ انہیں دعوت دی کہ شب جمعہ کو شیخ علی کے گھر آئیں تاکہ امام عصر کی ملاقات سے شرف یاب ہوں۔ مقررہ شب جمعہ آئی۔ وہ قصاب اور حضرت کی محبت کا دم بھرنے والے با اخلاص افراد میں سے 40 منتخب افراد شیخ علی ہلاوی کے گھر جمع ہو گئے اور گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ سب باوضو ہو کر قبلے کی جانب رخ کر کے صلوات اور دعا میں مشغول تھے اور حضرت قائم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ شیخ علی ہلاوی نے امام زمانہ کے فرمان کے مطابق پہلے سے 2 مینڈھے چھت پر باندھ دیے تھے اور خود مہمانوں کے ساتھ گھر کے صحن میں مولا کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی رات کا کچھ حصہ گزرا، اچانک سب نے دیکھا کہ ایک نور آسمان میں نمودار ہوا۔ اس نور نے سارے آسمان کو روشن کر دیا۔ پھر وہ شیخ علی ہلاوی کے گھر کی طرف آیا اور اس کے گھر کی چھت پر ٹھہر گیا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ چھت سے ایک آواز آئی جس نے اس قصاب کو بلایا۔ قصاب نے حکم کی تعمیل کی، اٹھا اور چھت پر چلا گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملاقات کا شرف پایا۔ چند لمحوں کے بعد امام نے قصاب کو حکم دیا کہ ان 2 مینڈھوں میں سے ایک کو پرنالے کے نزدیک لے جا کر یوں ذبح کرے کہ اس کا سارا خون پرنالے سے بہہ کر صحن میں چلا جائے۔ قصاب نے حضرت کے فرمان کی تعمیل کی۔ جب خون صحن میں جاری ہوا اور ان 40 افراد نے دیکھا تو انہیں گمان ہوا کہ حضرت امام زمانہ نے اس قصاب کو قتل کر دیا ہے، اور یہ اسی کا خون ہے جو پرنالے سے بہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چھت پر سے پھر آواز کانوں میں پڑی۔ اس نے شیخ علی ہلاوی کو حاضر ہونے کا کہا۔ شیخ اٹھا اور اپنے کو چھت پر پہنچایا تو دیکھا وہ قصاب صحیح سالم چھت پر امام کے حضور کھڑا ہے، لیکن 2 مینڈھوں میں سے ایک کا سر کٹا ہوا ہے، اور جو خون صحن میں گر رہا ہے وہ مینڈھے کا تھا۔ پھر حضرت نے قصاب کو حکم دیا کہ یہ دوسرا مینڈھا بھی اسی طرح ذبح کرے جس طرح پہلے ذبح کیا تھا۔ قصاب نے حضرت کے فرمان کے مطابق دوسرے مینڈھے کو بھی پرنالے کے نزدیک لے جا کر ذبح کر دیا۔ دوسری دفعہ پھر پرنالے سے خون صحن میں ٹپکنے لگا۔ جب ان 40 افراد نے دوبارہ تازہ خون گھر کے صحن کے پرنالے سے جاری دیکھا تو ان کا گمان یقین میں بدل گیا، اور سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت امام زمانہ نے شیخ علی ہلاوی کو بھی قتل کر دیا ہے، اور بعید نہیں کہ اب ایک ایک کے قتل کی نوبت آئے۔
اور ملاقات امام کی قیمت جان پر تمام ہو۔ اس وجہ سے سب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہاں شیخ علی کے گھر کو خیر بات کہا اور کھسک گئے۔ پھر امام زمانہ نے شیخ علی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو لوگ صحن میں بیٹھے ہیں جا کر انہیں کہہ دو کہ چھت پر آئیں اور میرا دیدار کر لیں۔ شیخ علی چھت سے اترا، لیکن جب وہ گھر کے صحن میں پہنچا تو وہاں ان 40 میں سے ایک بھی نہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سب فرار ہو گئے ہیں، جلدی سے چھت پر آیا اور ان 40 افراد کے کھسک جانے کی خبر حضرت کو پہنچائی۔ تو حضرت نے فرمایا، اے شیخ، پھر مجھ سے یوں گلے شکوے نہ کرنا۔ یہ شہر ہلا تھا جس میں بقول تیرے 1000 سے زیادہ ہمارے مخلص اور مددگار تھے، تو پھر کیا ہوا کہ ان گنے چنے افراد میں سے سوائے تیرے اور اس قصاب کے کوئی اور باقی نہ رہا؟ یہ فرما کر امام زمانہ کی ان دونوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس ماجرے کے بعد شیخ علی ہلاوی نے اس مکان کو مرمت کروایا اور اس کا نام مقام صاحب الزمان رکھ دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ مکان مبارک لوگوں کے لیے جائے طواف اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔